ایام ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، تم یہاں سے بولتے ہو اور یہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے 7ویں آسمان سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ بندہ یہ جملے ادا کرتا ہے تو ابھی میں نے جو یہ جملے ادا کیے تو خدا کی قسم اتنی رفتار سے گئے ہیں کہ 7 آسمان سے اوپر یہ چاہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ ہمارے لیے مقبولیت کی دعا کر چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک جملہ کہنے پر اللہ فرماتا ہے اے جہنم اس کے 4تھائی حصے کو تو جلا نہیں سکتی ہے۔ 4تھائی حصہ جیسے کہ روٹی کا جو 4تھا پیس ہوتا ہے اس کو 4تھائی حصہ کہتے ہیں۔ جب بندہ دوسری مرتبہ کہتا ہے تو رب فرماتا ہے اے جہنم اب اس کے تو آدھے جسم کو نہیں جلا سکتی ہے۔ اور جب یہ بندہ 4 مرتبہ کہتا ہے تو رب فرماتا ہے اے جہنم اب اس کے تو پورے وجود کو نہیں جلا سکتی ہے۔ تو آئیں مل کے ہم 4 مرتبہ ذکر کر کے اپنے اوپر یہ جہنم کی آگ کو حرام کر لیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ پڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یہ زبان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہو، یہ زمین و آسمان کو یہ کلمہ بھر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی جو بالکل آخری حدیث ہے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ چند کلمات ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ جو ذکر آپ اور ہم کرتے ہیں خدا کی قسم ہم مر جائیں گے یہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ اپنے وجود پر اللہ کی نعمتیں شمار تو کریں۔ جب ہم اپنے وجود پر اللہ کی نعمتیں شمار کرتے ہیں تو ہماری گردن جو ہے خم ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں جو ہے جبین نیاز ہو جاتی ہے، سلنڈر ہو جاتی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یا رب تیری اتنی نعمتیں ہیں، کوئی ایک معمولی سی نعمت بتا دے، کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بتا دے۔ رب نے کہا داؤد تو ایک مرتبہ سانس لے۔ داؤد علیہ السلام نے سانس لیا تو کہا اب اس سانس کو باہر نکال۔ جب یہ سانس باہر نکلتا ہے تو رب فرماتا ہے داؤد یہ ہماری سب سے کم نعمت ہے، یعنی یہ سانس کی مالا ہے جو ٹوٹنے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سانس اتنی بڑی نعمت ہے اور رب فرماتا ہے میری نگاہ میں سب سے کم نعمت یہ ہے۔ اگر وہ رب سانس کو روک لے تو آپ کیا کر سکیں گے؟ آپ چاروں کھانے چت ہو جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی یہ بچہ میرے ساتھ آیا، اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، اب پیٹ کا نظام تباہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں اگر رب چاہے گا تو صحیح ہوگا، دوا اثر کرے گی؟ دوا تو کبھی، دوا بھی اس کے حکم سے اثر کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے سر میں درد ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرے سر میں درد ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ جنگل کی فلاں بوٹی کھا لے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہ بوٹی کھاتے ہیں، سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یاد کرتے ہیں فلاں دن اللہ نے کہا تھا یہ بوٹی کھائے گا تو صحیح ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں، وہ بوٹی کھاتے ہیں، اب درد صحیح ہونے کے بجائے درد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رب یہ کیا بات ہے، دوا ایک اور اس کے اندر تاثیر 2 طرح کی ہے۔ پہلے اس نے جو ہے مرض کو دور کر دیا، اب مرض میں اضافہ کر دیا۔ رب فرماتا ہے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم
دنیا کے اندر کوئی شے اثر کرتی ہے تو میرے حکم سے اثر کرتی ہے، یعنی وہ رب چاہتا ہے تو شے کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض بھیجا، اب جس قمیض کو اللہ کے نبی کا جسم چھو جائے اس کی کیا برکت